طائف کو چھوڑ کر مدینے کی طرف میں آیا ہوں اور مدینے میں میرا کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جن کے ساتھ میں وقت گزار سکوں۔ یہاں پر میرے پاس ایک لمٹ میں محدود پیسے ہیں جن میں 10 سے 12 دن مشکل سے گزار سکوں۔ پیچھے مڑنے کے لیے میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے اور اپنے کنٹری کی طرف واپس جانے کے لیے بھی کوئی آپشن نہیں ہے، جہاز کا ٹکٹ پیسے میرے پاس نہیں ہے۔ أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع۔ السلام علیکم، میں ہوں ادریس اجمی اور یہ ہے حقیقی سفر کا ایپیسوڈ 5۔ اس چینل کا مقصد آپ کو صرف ایک ویڈیو دکھانا نہیں ہے بلکہ آپ کو ایک حقیقی سفر، ایک ریئل جرنی دکھانا ہے۔ یہ کہانی کوئی فیک نہیں ہے، یہ ایک ریئل کہانی ہے۔ آج کا ایپیسوڈ بہت خاص ہے۔ آج کا دن عید الاضحیٰ کا پہلا دن 2026 ہے اور میں اس وقت مدینہ المنورہ میں موجود ہوں جہاں پر میں بیٹھا ہوں۔ یہ ہے مسجد قباء کا فرنٹ سائڈ۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے پرانے انداز میں بنائی گئی ہے۔ یہ کرسیاں، ٹیبل جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں، کھجور کی درختوں سے بنایا ہوا یہاں کا ہر ایک چیز۔ جس ٹیبل پر میں بیٹھا ہوں یہ بھی کھجور کی ٹہنیوں سے بنایا ہوا ہے۔ یہاں پر کرسیاں بھی کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی ہے۔ یہاں کی جھلک اور یہاں کی خوبصورتی میں ایک پرانا انداز نظر آتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج کا اپنا دن ضائع نہیں کروں بلکہ آج سے ہی اس حقیقی سفر کی نئی جرنی اور نئے شروعات، نیا ایپیسوڈ آج سے ہی سٹارٹ کروں، کیونکہ آج میرے مدینے میں ڈے 1 ہے۔ کل رات میں طائف سے مدینے پہنچا اور طائف میں میرے تقریباً 10 مہینوں کی جرنی رہی۔ 10 مہینے میں نے طائف میں گزارے ہیں۔ ان 10 مہینوں میں نے بہت کچھ سیکھا، بٹ ایک بات یہ بھی سیکھ لی کہ میرا یہاں پر کوئی فیوچر نہیں بننے والا، اور اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں طائف سے نکل کر اپنی منزل کی طرف، اپنے فیوچر کی طرف آگے ایک قدم بڑھوں گا اور کچھ نیا سیکھوں گا، کچھ نیا ایکسپیرینس کروں گا۔ اور طائف سے نکل کر میں مدینے کی طرف آ گیا۔ کل رات کو میں مدینے پہنچا ہوں۔ رات کو 2-3 بجے جب میں مدینے پہنچا تو بہت زیادہ تھک چکا تھا اور بس میں بھی مجھے سیٹ نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے میں نیچے بیٹھا ہوا تھا اور بہت ہی مشکل سے سفر طے کیا۔ اور جب مدینے پہنچا تو بہت زیادہ تھک چکا تھا اور بہت ہی تھکن کی وجہ سے اور بہت زیادہ رش کی وجہ سے ایک ہی جگہ پر فجر کی نماز پڑھی اور پھر عید کی نماز بھی وہیں پر ادا کی، اور اس کے بعد میں نکلا آرام کرنے کے لیے، روم تلاش کرنے کے لیے۔ اور عصر سے پہلے ہی جا کے مجھے ایک روم ملا جس میں نے 2 گھنٹے آرام کیا، اور عصر کے بعد پھر میں نکلا باہر۔ میں نے سوچا کہ میرا آج کا دن نکلنے والا ہے، اس لیے میں اپنے ڈے 1 کو ضائع نہیں کروں گا بلکہ جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں اس مقصد کے لیے میں آج سے ہی شروع کروں گا۔ اس وقت جو میں بیٹھا ہوں میرے بیک گراؤنڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک خوبصورت سفید مسجد جس کا نام ہے مسجد قباء، جو اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کے ساتھ تعمیر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر میں بذات خود شرکت کی، صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اس کو تعمیر کیا۔ اس وقت جہاں میں بیٹھا ہوں یہ وہ جگہ ہے جو بالکل پرانے انداز میں بنائی گئی ہے، کھجور کے ٹہنیوں سے یہاں پر کرسیاں اور یہاں پر ٹیبل اور دیواریں اور ہر چیز کو پرانے انداز کے ساتھ ایک ڈیزائن دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہاں بیٹھ کر میں اپنی جرنی آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہاں کی خوبصورتیوں کا نظارہ بھی دیکھ سکیں۔ تو حقیقی سفر کا ایپیسوڈ 5 میں کہانی کچھ یوں ہے کہ میں نے ایک ایسا قدم لیا ہے، میں نے ایک ایسا ڈیسیجن لیا ہوا ہے جو کہ بہت ہی مشکل ہے۔ طائف کو چھوڑ کر مدینے کی طرف میں آیا ہوں اور مدینے میں میرا کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جن کے ساتھ میں وقت گزار سکوں۔ یہاں پر میرے پاس ایک لمٹ میں محدود پیسے ہیں جن میں 10 سے 12 دن مشکل سے گزار سکوں۔ پیچھے مڑنے کے لیے میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے اور اپنے کنٹری کی طرف واپس جانے کے لیے بھی کوئی آپشن نہیں ہے، جہاز کا ٹکٹ پیسے میرے پاس نہیں ہے۔ تو میرے پاس ایک ہی آپشن ہے، مدینے میں ہی اپنے فیوچر کو بنانا اور اپنی منزل کی طرف بڑھنا۔ اب میں نے بہت بڑا رسک لیا ہے کہ اسی مدینے میں رہ کر جتنا جلدی ہو سکے اپنے لیے کوئی کام وغیرہ ڈھونڈوں اور اپنی جرنی کو کنٹینیو رکھوں، بٹ یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے بلکہ تقریباً ناممکن ہی ہے، بٹ میں نے ناممکن کو ممکن ہی بنانا ہے۔ میرا منزل بہت بڑا ہے، میرا سفر بہت طویل ہے، اس لیے میرے مشکلات بھی بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی ناممکن ہوں گے، بٹ میں اس میدان میں اور اس کھیل میں اترا ہوں تو جیتنے کے لیے، ہارنے کے لیے نہیں۔ جس طرح بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے
समंदर को पार करने के बाद साहिल पे खड़ा होकर सारी कश्तियों को जलाकर मस्जिद अक्सा की तरफ बढ़ा और मस्जिद अक्सा को फतह करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन छोड़ा, या मस्जिद अक्सा को फतह करना और या यहीं पर शहीद हो जाना। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। कश्तियों को जलाकर आया तब ही मस्जिद अक्सा को फतह किया। इसलिए मैंने भी अपनी कश्तियाँ जला दी है और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, यहीं पर ही अपना फ्यूचर बनाने के लिए। ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، مرحبا بكم، تفضلوا، أنرتمونا وشرفتمونا وزدتم هذا المكان نورا. حي على الفلاح. حي على तो ये था आज के एपिसोड, और आज के एपिसोड का इख्तिताम हो चुका है डे 1, और मिलेंगे डे 2 में इंशाल्लाह, और कल की जर्नी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब ईशा की नमाज़ का वक्त है और अज़ान हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।